بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کرنے سے جگر خوش ہوتا ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنا دیتی ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جس جگہ پر مچھر کاٹ دے اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہوں پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے مائگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے میں تیزابیت، جلن اور منہ میں چھالے ہیں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے بالکل معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پالک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ پھلوں کے پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھلوں کو تازہ رکھتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پیشاب کو زیادہ روکنے سے مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کرو، اس سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے جوڑوں میں درد بھی مزید بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جسم کی طاقت کم نہیں ہوتی اور جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کسی کے احسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا نہایت ہی شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہوتی ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ برائے مہربانی سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کرو۔ گرمیوں میں بال زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں تو آپ سونے سے پہلے ناریل کا تیل لگا لیں۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیموں اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو رس زیادہ نکلتا ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دیسی مکھن دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، جسم میں طاقت آتی ہے۔ دہی میں اسبگول کا چھلکا ملا کر 1 چمچ
3 दिन सिर्फ खा लीजिए। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा। इससे रंग भी गोरा होगा, जल्द साफ होगी और इससे हड्डियों का बुरबुरापन ख़त्म हो जाएगा। जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो उसका वज़न कम होने लगता है। अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लीजिए। इंशाअल्लाह लिकोरिया की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इससे टांगों की थकावट भी ख़त्म हो जाती है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी बनना शुरू हो जाती है। सादा पानी से दवा खाओ, असर करेगी। मैदे की सोजिश का मसला हो तो निहार मुँह अनार खाएं। बांझपन औरत को मुर्गी का अंडा प्याज के साथ जैतून में पकाकर खिलाएं। बांझपन की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। थूक ज़्यादा गाढ़ा आए, समझ जाएं कि आप में ताकत की कमी होने की अलामत है। छोटे बच्चों को केला खिलाओ, बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। चेहरे को पानी से गीला करके फिटकरी से हल्के हाथों से मसाज करें, चेहरा साफ होगा। आलू का रस हल्के दूर करने के लिए बेहतरीन है। आलू को पतला काट कर आँखों पर रखें, इससे आँखों के गिर्द स्याह हल्के ख़त्म हो जाएंगे और आँखों की थकन दूर हो जाएगी। शहद को 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर छोड़ दें, झुर्रियों को आने से रोकेगा। एलर्जी का मसला होने लगे फ़ौरन दही के अंदर खीरा डाल कर खा लें, हर किस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। नज़र की कमज़ोरी के लिए मछली का सालन बनाकर खाएं। इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत दूर होती है। चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पाँव में दर्द हो तो भैंस के दूध में खजूरें डालकर पीने से दर्द ख़त्म हो जाता है। ज़हनी थकावट के लिए गोश्त की जगह सलाद खाएं, ज़हनी सुकून हासिल होना शुरू हो जाएगा। मसाने की कमज़ोरी में आम खाने से गुरेज करें, चने की दाल खाओ, बुखार करीब नहीं आएगा। मकड़ी का जाला हटाने से घर में दौलत आती है। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत लाने की अलामत है। 1 कप पानी में छोटी सी अदरक का टुकड़ा, 1 चुटकी काला नमक डालकर पकाएं। अब इस पानी को पी लें, सर दर्द में आराम आ जाएगा। इससे कब्ज़ भी ख़त्म हो जाती है। हमेशा जवानी चाहते हो तो रोज़ाना इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लें। चमड़े का जूता पहनने से नज़र तेज़ होती है। जिन लोगों को बलगम रहती हो वो शहतूत का रस पिया करें, इससे बलगम की बीमारी ख़त्म हो जाती है। मोटी औरतें मोटापे की दवाइयाँ खाना छोड़ दें, सिर्फ इसबगोल इस्तेमाल करें, मोटापा कम होगा। गोभी का सालन खाकर दूध पीने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं और बदतरीन किस्म का हैज़ा हो जाएगा। रोज़ाना 10 गिलास पानी के पिया करो, जल्द की बीमारियां करीब नहीं आएंगी। जल्दी सोने और जल्दी उठ जाने से बुढ़ापा देर से आता है। अगर आप तवील ज़िंदगी और जवान नज़र आते हैं, आड़ू प्याज को ख़त्म करता है। इसके अलावा जिगर को ताकत देता है, मैदे को ताकत देता है। जो रोज़ाना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है, ऐसा इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। सुबह निहार हरेड़ के मुरब्बे के 2 दाने खाने से मैदा और आंतों के अमराज से जान छुड़वाई जा सकती है। दिन में कम से कम 2 मरतबा खीरा खाओ, मोटापा कम होता है। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना कीजिए, ठंडा करके चेहरा धो लो। रात को सोने से पहले चेहरे पर स्प्रे कीजिए, चेहरा साफ होगा, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी। अगर वज़न में इजाफ़ा है तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लें। दमा और खांसी के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द में मुफीद है। बंद गोभी के पत्ते मैदे के मरीज़ों को खिलाएं, मैदे की जलन ठीक होगी।
ادرک ہر کھانے کے ساتھ کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ دہی کا استعمال کرنے سے آپ کا معدہ زبردست رہے گا۔ معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو، اچار کھانے سے پرہیز کرو۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے چاہیے۔ زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پیشاب والی جگہ پر سوجن آ جاتی ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ بھیڑ کا گوشت کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ جبڑے میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھا لو۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھاؤ۔ رات کو اس بگول کا چھلکا ایک گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لیں، جسم کبھی تھکاوٹ میں نہیں بدلے گا۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پیو، گردوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کھانے سے آرام آ جاتا ہے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں چند قطرے ملا کر نہانے سے پہلے بالوں میں لگائیں اور 1 گھنٹے کے بعد بالوں کو دھو لیں۔ زیرہ شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہوگا۔ جو خواتین میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں دیر تک جوان رہتی ہیں۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کی درد میں آرام ملتا ہے۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں، موٹاپا دور ہوگا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تھوڑا سا گڑ کھائیں، آپ کو انرجی ملے گی۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ گرم پانی جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہوتا ہے۔ اگر کان اور گلے کی بیماری میں آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا بھی باعث بنتا ہے۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ پانی ہمیشہ پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیو، نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کریں، پیٹ کے درد سے آپ بچے رہیں گے اور ایسے انسان پر 90 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو، ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لو۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پی لیا کریں۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر مزید بڑھ جائے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لو اور تیز خوشبو کو سونگھ لیا کرو۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔
جامن کے پتے چبا لیں، بار بار پیشاب پانی کا مسئلہ ختم ہوگا، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے، سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے، صبح سورج طلوع ہونے سے قبل ایک چٹکی کچے چاول کی کھا لو، جگر مضبوط ہوگا۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال میں بے حد مفید ہے، جیسا کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ اگر حاملہ عورت ناریل نہار منہ مصری میں ملا کر کھائے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پہ لگائیں، بال گھنے ہو جائیں گے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے یا جسم میں درد ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ اپنے سالن میں سونٹھ یعنی کہ سوکھا ادرک استعمال کیا کریں۔ بچوں کے دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ جائے، اس کے لیے نیم کے تھوڑی سی تازہ پتے لے کر اسے پانی میں جوش دے کر اس کو ٹھنڈا کر کے چھان لیں، اس میں ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسے کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 یا 12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ناک کی ہڈی بڑھنا رک جائے گی۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بھنڈی کھانے کے فوائد: پیشاب کھل کر آتا ہے۔ بار بار پیشاب مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار بھی ہوتا ہے اور کان بھی بہرے ہو سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر 2 سجدے شکرانے کی ادا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت اپنے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہن کمزور ہو جائے گا۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لڑک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کرو، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ کھانے کے بعد دال چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے: مسلسل جھوٹ بولنا، ہر کسی کو عزت نہ دینا، غلط رویے پر اصرار کرنا اور نماز سے دوری اختیار کرنا۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں آپ کو بیمار نہ کرے، بڑھاپے میں ضرور بیمار کرے گا۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ: معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی، ڈکاریں، ان تمام امراض کے لیے زبردست ہے۔ چینی 250 گرام، میٹھا سوڈا 60 گرام، سبز دھنیا 12 گرام۔ چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لیں، پھر سبز دھنیا اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ تمام اجزاء یکجا ہو جائیں۔ آدھا چمچ کھانے کے بعد دن میں 2 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، جسمانی طاقت پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل ایف ایس وائس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔